اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں اسألکم میں سوال کرتا تم سے، میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی اجر، کوئی معاوضہ، ان نہیں اجری میرا معاوضہ میرا اجر، الا مگر صرف، اللہ پر، رب العالمین سارے جہانوں کا رب، پروردگار، پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا۔ یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں بارہا آئی ہے، اور ہر نبی کا یا رسول کا جو تذکرہ ہوا ہے تو ان کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے جس طرف ان کو بھیجا گیا، تو جو باتیں اہم چیدہ باتیں کی گئیں ان سے، اللہ اس کے بارے میں ہم سے تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ کس قوم سے کیا کہا گیا، کیا بات ان سے کی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ بات کہ میں جو تمہیں اللہ کا پیغام یا جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، میری تم سے کوئی غرض غایت نہیں ہے۔ کبھی تم سمجھو کہ فلاں لالچ ہے یا کسی طرح کا مجھے کچھ بدل چاہیے، معاوضہ چاہیے، تو اس کی خاطر میں تم سے ایسی باتیں کر رہا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں مجھے تم سے چاہیے۔ جو مجھے چاہیے، جو میرا رب ہے، مجھے اس سے چاہیے۔ دیکھیں اس دنیا میں جینا ہے تو آپ کو جینے کے حوالے سے مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان سے نکلنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو میرا رب ہے نا، جس کے ذمے میری یہ زندگی ہے، میرا جینا ہے، تو میری ضرورتیں، میری حاجتیں پوری کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ مجھے کوئی اگر معاوضہ یا بدل چاہیے تو اسے اس ذات سے چاہیے، تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ کسی سے بھی کچھ چاہیں گے تو اس کی طرف جائیں گے، یہ ایک بنیاد بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ آپ کا بار بار ان لوگوں سے واسطہ رہتا ہے جن سے آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، پھر ان سے ہی آپ تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ کے تعلق کی بنیاد اخلاص سے نہیں رہتا، وہ غرض و غایت ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جن سے آپ کی غرض اور غایت پوری ہوتی ہے، آپ کا ان سے تعلق بنتا ہے، اور وہ تعلق اس غرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ نے اس کنسیپٹ کو ٹھیک کیا ہے کہ تمہارا کسی سے اگر تعلق ہو تو خلوص کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور دوسرا اگر تم ان سے تعلق رکھو گے تو تم ان کے مرہون منت ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اب جس سے تعلق ہوگا ظاہر ہے اسی کی طرف رجوع کرے گا نا۔ اب چونکہ حقیقت میں وہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہی ہے، اور اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو پردوں میں رکھا ہے، اور انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ جن حوالوں سے اپنی ضرورت کو پورا ہوتے دیکھتا ہے، وہ انہی کی طرف اپنی توجہ دھیان کر کے بیٹھتا ہے۔ اب اللہ کی ذات نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ ورنہ تم اگر مجھ سے تمہارا تعلق نہ ہوا، دیکھیں اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہم حقیقت میں جو ذات دینے والی ہے اسی کی طرف رجوع کریں۔ ایسا کرنے سے پھر ہمارا اس سے تعلق ہوگا، ہم اسی کی طرف دھیان دیں گے، اسی کی طرف سوچیں گے۔ جب اس کی طرف سوچیں گے تو ہم اس کی مخلوق سے ہم اپنے آپ کو کیا کر لیں گے، ان مقاصد سے جو ہم چاہتے ہیں الگ کر لیں گے۔ اگر اب وہ ذات فرماتی ہے کہ دیکھو اب تم تعلق رکھو، یہ ایک عجب سا ایک کنسیپٹ ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے مختلف جذبے یا مختلف رشتے رکھے ہیں، مختلف ضرورتیں رکھی، اور جیسے ماں باپ، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی، یہ رشتہ داروں کا یہ جو آپس کا ایک ریلیشن ہے، اللہ ان کی طرف حکم دیتے ہیں کہ ان کا ادب کرو، ان کا خیال رکھو۔ اچھا،
وہ محبت وہ تعلق آٹومیٹکلی ہوتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اس کو پرفارم کرنے میں، حالانکہ اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے، اس کو پرفارم کرنے میں ہمیں کوئی زور نہیں لگتا، وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ان کا ایک آئیڈیا دیا ہے ہمیں کہ دیکھو ایسی محبت، ایسا تعلق یہ ہوا کرتا ہے، محبت ایسے ہوتی ہے۔ اب جن سے اللہ نے تعلق ہمارا ان بلٹ نہیں رکھا، ان کے لیے اللہ حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ یتیموں سے، مساکین سے، ضرورت مندوں سے، ہمسایوں سے، یا کچھ ایسے تعلق بن جاتے ہیں جو انسانیت سے، اللہ کہتے ہیں ان سے محبت۔ اب اللہ کہتے ہیں یتیم کو کھانا تو کھلانا مقصد نہیں ہے، اللہ حب ہی، اس کی جو محبت میں اصل میں وہ محبتیں اپنے اندر لانی ہیں اور ان محبتوں کا مختلف صورتوں میں اظہار کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سے پوچھیں گے جو محبتیں، جن محبتوں کو میں نے تمہیں حکم دیا تھا وہ تم محبتیں کر کے آئے ہو یا نہیں آئے، ان چیزوں کا تم نے خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو اب یہ نہیں ہے، اب آپ بچوں کی یا اولاد کی محبت تو ان بلٹ ہوتی ہے، وہ آپ نہ بھی کوشش کریں کہ نہ ہو پھر بھی آپ سے ہو جانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دوسروں کے بچے بھی آپ کے لیے اتنے اہم ہو جائیں، اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کا ایمان کہ اس محبت کو آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو خالص نہ کر لیں، آپ اپنی غرض اور غایت سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں۔ اور یہ حکم اس ذات کا ہوگا، اس ذات کے حکم کو بجا لانے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ اب اس کا اجر بنتا ہے، حقیقت میں دیکھا جائے اس کا معاوضہ بنتا ہے۔ کیا ہم ایسا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی مخلوق سے خالص ہو چکے؟ یہ مخلوق سے خالق آپ ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس ذات سے اپنی ساری حاجتیں، ساری ضرورتوں کو دیکھے نہ۔ دیکھنا ہے واقعی ہو رہا ہے ایسا، یہ واقعی وہ کرنے والی ذات کوئی اور نہیں، اللہ ہے۔ عزت، ذلت، صحت اور یہ ساری کی ساری جو آپ کو چاہیے چیزیں، صحت، یہ ساری کی ساری اللہ کی ذات سے منسلک ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کا جینا اور آپ کا مرنا، وہ سب اللہ کی ذات سے منسلک ہے۔ تو پھر آپ اجر چاہیں اس کی مخلوق سے، پھر اس کی مخلوق کے پیچھے پھر اس مخلوق کے لیے اپنے آپ کو آپ مرعوب کر لیں، اس کے آپ سرنڈر کر جائیں، اب پھر جو وہ مرضی آپ سے کراتی پھرے اور آپ کرتے چلے جائیں، اس طرح تو بندگی نہیں ہوگی۔